حر بن یزید ریاحی کی داستان عاشورہ کربلا کی عجیب ترین اور سبق آموز ترین داستانوں میں سے ایک ہے۔ وہ ایک جوان مرد پہلوان اور طاقتور سپہ سالار تھے۔ بعض لوگ انہیں کوفہ کا دلیر ترین مرد قرار دیتے تھے۔ اس لقب کی اہمیت اس وقت واضح ہو جاتی ہے جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ کوفہ ایک فوجی چھاؤنی اور اسلام کا پہلا قلعہ تھا جو اس زمانے کی پہلے درجے کی طاقت یعنی سلطنت ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ چنانچہ اس شہر کے اکثر باشندے فوجی اور عرب و عجم کے نامور سپہ سالار تھے۔ جب کوفہ میں یزید کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو بتایا گیا کہ امام حسین علیہ السلام عراق میں داخل ہو چکے ہیں تو اس نے حر کو 1000 افراد کا لشکر دے کر امام علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے روانہ کیا۔ ابن زیاد نے حر کو حکم دیا کہ اگر امام کوفہ آنے پر اصرار کرے تو تم آپ علیہ السلام کو گرفتار کر کے دارالامارہ لے آنا۔ حر جب عبید اللہ کے محل سے نکلے تو پیچھے سے ایک صدا آئی۔ صاحب آواز کہہ رہا تھا، حر تمہیں مبارک ہو کیونکہ تم خیر کی سمت جا رہے ہو۔ حر پلٹے صدا کی جانب مگر انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ حیرت کے ساتھ اپنے آپ سے پوچھا، یہ کیسی بشارت ہے اور یہ کون سی خیر ہو سکتی ہے جو امام حسین علیہ السلام کے خلاف لڑنے میں ملتی ہے؟ دوپہر کی گرمی میں حر کا لشکر امام علیہ السلام کے قافلے کے پڑاؤ کے قریب پہنچا۔ حر بھی ان کے سپاہی بھی اور گھوڑے بھی بہت پیاسے تھے۔ امام علیہ السلام نے ان کی پیاس دیکھی تو اپنے ساتھیوں کو ہدایت فرمائی کہ ان لوگوں کو اور ان کے گھوڑوں کو پانی پلاؤ۔ پانی دے دیا گیا۔ حر کا ایک سپاہی پانی پینے سے قاصر تھا اور پانی مشک سے گر رہا تھا۔ امام علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اس کو پانی پلایا اور اس کو سیراب کیا۔ حر کے لشکر اور گھوڑوں نے پانی پیا تو نماز ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ امام علیہ السلام خیمے سے نکل آئے، مختصر سا خطبہ پڑھا اور فرمایا، لوگو، میں اس وقت تک تمہارے پاس نہیں آیا جب تک تمہاری طرف سے خطوط موصول نہیں ہوئے۔ تمہارے الچی اور قاصد میرے پاس آئے اور مجھ سے درخواست کرتے ہوئے کہا ہمارے پاس آئیں کیونکہ ہمیں ایک امام کی ضرورت ہے۔ اب اگر تم اسی عہد و پیمان کے پابند ہو تو بتاؤ، اور اگر پابند نہیں ہو اور میرے آنے سے ناخوش ہو تو میں یہیں سے واپس مدینہ کی جانب لوٹ کر چلا جاتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے حر سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم اپنے سپاہیوں کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہو گے؟ حر نے عرض کیا، نہیں، ہم سب آپ کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ امام علیہ السلام نماز کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور حر بھی اپنے سپاہیوں کے پاس چلے گئے۔ نماز عصر کے وقت امام علیہ السلام اپنے خیمے سے دوبارہ باہر آئے اور نماز عصر ادا کی اور کوفیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگو، خدا سے ڈرو اور حق کو اہل حق کے لیے قرار دو۔ خداوند متعال تم سے راضی اور خوشنود ہوگا۔ ہم اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام خلافت کے سلسلے میں ان مدعیوں سے زیادہ حقدار ہیں جو اس مقام کے حقدار نہیں ہیں، اور وہ تمہارے اوپر ظلم و ستم روا رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم تمہیں پسند نہیں ہیں اور اگر تم ہمارا حق تسلیم نہیں کرتے ہو اور تمہاری رائے تمہارے خطوط میں لکھے ہوئے مضمون اور تمہارے بھیجے ہوئے قاصدوں کے قول سے مختلف ہے تو میں مدینہ لوٹ کر چلا جاتا ہوں۔ حر نے کہا، خدا کی قسم، میں ان خطوط اور قاصدوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ امام علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو ہدایت کی کہ وہ خطوط لا کر حر کو دکھائیں جو کوفیوں نے ارسال کیے تھے۔ امام علیہ السلام نے بے شمار خطوط حر کو دکھائے۔ حر نے کہا، میں خطوط بھیجنے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں، مجھے حکم ملا ہے کہ جب آپ کو دیکھ لوں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں حتیٰ کہ مل کر کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس چلے جائیں۔ یوں حر نے امام علیہ السلام کو یہ بتلانا چاہا کہ آپ اس وقت لشکر یزید کی حراست میں ہیں۔ امام علیہ السلام نے حرم کے ساتھ آنے والے اصحاب و انصار اور بیبیوں کو حکم دیا اور فرمایا، واپس چلتے ہیں، مگر حر کے لشکر نے امام علیہ السلام کو واپسی سے بھی روکا اور مدینہ کی جانب جانے والا راستہ سپاہیان یزید نے بند کر دیا۔ امام علیہ السلام اور کوفیوں کے درمیان گفتگو بے نتیجہ رہی اور آخرکار امام علیہ السلام کا قافلہ یزیدی جبر کے نتیجے میں کربلا کی سرزمین پر اترا۔
اب ہم ذرا آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ عاشورہ کا دن کیا ہوا۔ جب عاشورہ کا دن ہوا اور حور نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا استغاثہ سنا جو فرما رہے تھے کہ کیا کوئی فریاد رس بھی نہیں ہے کہ خدا کی خاطر ہماری مدد کرے، کیا کوئی بھی مدافع نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کا دفاع کرے۔ حر عمرو ابن سعد کے پاس پہنچے اور کہا کیا واقعی تم امام حسین علیہ السلام کے خلاف لڑنا چاہتے ہو؟ عمر نے کہا ہاں لڑنا چاہتا ہوں۔ حر نے پوچھا تم امام علیہ السلام کی اس تجویز سے اتفاق کیوں نہیں کرتے کہ وہ واپس حجاز لوٹ جائیں؟ عمر نے کہا اگر اختیار میرے پاس ہوتا تو میں امام کی تجویز سے اتفاق کرتا، لیکن یزید کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد اس طرح راضی نہیں ہوتا۔ حر کو اب یقین ہو چکا تھا کہ یزیدی لشکر امام کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے ان کے تن بدن پر لرزہ طاری ہوا۔ وہ میدان میں ایک جانب فرزند رسول اور خاندان نبوت کا مشاہدہ کر رہے تھے اور دوسری جانب دیکھ رہے تھے کہ دشمنان رسول خدا کیل کانٹے سے لیس اس حرم پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ حر نے اپنا آخری ارادہ کر ہی لیا اور ایسے حال میں دنیا اور دنیا کی چمک دمک کو پشت کی کہ ہزاروں کے لشکر کے سپہ سالار تھے۔ حر نے سعادت عشق کا راستہ اختیار کیا تھا، چنانچہ اپنے گھوڑے کو پانی دینے کے بہانے لشکر یزید سے دور و دور تر ہوئے اور خیام حسین علیہ السلام کے قریب و قریب تر۔ مہاجر بن اوس حر کے ہمراہ تھا، پوچھنے لگا کیا سوچ رہے ہو؟ کیا حسین پر حملہ کرنا چاہتے ہو؟ حر نے جواب نہ دیا جبکہ ان کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ مہاجر نے کہا خدا کی قسم میں نے کبھی بھی تمہیں اس حال میں نہیں دیکھا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفہ کا دلیر ترین مرد کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا۔ حر نے جواب دیا واللہ میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں، اور اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں اور مجھے جلا دیا جائے تو بھی کسی چیز کو جنت پر ترجیح نہیں دوں گا۔ اس کے بعد حر نے گھوڑا دوڑایا اور خیام امام کے روبرو پہنچ گئے۔ حر جب امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نادم و شرمندہ تھے اور انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا تھا۔ حر نے کہا خداوندہ میں تیری طرف لوٹ آیا، پس میری توبہ قبول فرما، کیونکہ میں نے تیرے اولیاء اور دوستوں اور تیرے رسول کی بیٹی کے فرزندوں کو خوف و دہشت سے دوچار کیا۔ اور اس کے بعد انتہائی ندامت و شرمندگی کے ساتھ فرزند رسول امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا اے فرزند رسول خدا، میں نے ہی آپ کی واپسی کا راستہ بند کیا اور آپ پر سختی کی، کیونکہ میں ہرگز تصور نہیں کرتا تھا کہ یہ لوگ آپ کی تجویز سے اتفاق نہیں کریں گے اور معاملہ یہاں تک پہنچے گا۔ خدا کی قسم اگر مجھے یہ سب کچھ معلوم ہوتا ہرگز آپ کا راستہ بند نہ کرتا اور آپ کو نہ روکتا۔ اس وقت میں اپنے کیے پر پشیمان ہوں اور خدا کی بارگاہ میں اپنے اس عمل سے توبہ کرتا ہوں۔ کیا میرے لیے توبہ کرنے کا امکان ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں، خدا تمہاری توبہ قبول فرمائے، گھوڑے سے نیچے اتر آؤ۔ حر نے عرض کیا چونکہ میں پہلا آدمی تھا جو آپ کے مقابلے کے لیے آیا، لہٰذا سب سے پہلے آپ کے سامنے قتل ہونا چاہتا ہوں، شاید حساب کے روز میرا ہاتھ آپ کے جد کے ہاتھ میں قرار پانے کے قابل ہو جائے۔ امام علیہ السلام نے حر کو جہاد کا اذن دیا۔ حر امام علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے اور لشکر یزید کی جانب رخ کر کے کہا اے اہل کوفہ، تم نے خدا کے اس عبد صالح کو کوفہ آنے کی دعوت دی اور جب وہ یہاں تشریف لائے تو تم نے انہیں اکیلا چھوڑا۔ تم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی راہ میں جاں فشانی کرو گے، اور جب وہ آ گئے تو تم نے اپنی تلواریں ان کے خلاف لڑنے کے لیے سونت لی، اور اب تم خدا کی وسیع و عریض زمین میں کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں دے رہے انہیں۔ یہود، نصارہ اور مجوسی فرات کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں، مگر تم نے ان کی خواتین، بچیوں اور خاندان کو اس پانی سے محروم کیا۔ خدا اس روز عطش یعنی قیامت کے دن کو تمہاری پیاس نہ بجھائے اور تمہیں سیراب نہ کرے، کیونکہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا پاس نہیں رکھا۔ منطق و عقل سے آری یزیدی فوج حر کی باتوں کو مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی، چنانچہ انہوں نے حر پر تیروں کی بارش کر دی۔
پس حر نے رجس خوانی کا آغاز کیا اور زہیر کے ہمراہ دشمن کے لشکر پر حملہ کیا۔ حر نے لڑنے کا حق ادا کیا اور بے شمار یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، تاکہ یزیدیوں نے اپنے پرانے نوجوان مردانہ انداز میں یکبارگی سے ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ امام علیہ السلام حر کے جسم بے جان کے پاس پہنچے اور فرمایا، اے حر، جیسا کہ ماں نے تمہارا نام حر رکھا تھا، تم دنیا اور آخرت میں بھی حر ہی ہو۔ حر کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور امام علیہ السلام نے اپنے رومال سے ان کا زخم باندھ لیا، اور یوں حضرت حر نے اپنی جان کا نذرانہ امام عالی مقام کے حضور پیش کر کے اپنے گناہوں اور غلطیوں کی معافی چاہی۔